السلام علیکم۔ سلطان فاتح کی وفات کے بعد اس کے دو بیٹے بایزید اور جمشید تھے۔ بایزید ایشیائی کوچک کے صوبے کا گورنر اور مقام عماسیہ میں مقیم تھا۔ جمشید کرمیا کے گورنری پر مامور تھا۔ سلطان فاتح کی وفات کے وقت بایزید کی عمر 35 سال اور جمشید کی 22 سال تھی۔ بایزید کسی قدر سست اور دھیمی طبیعت رکھتا تھا، بخلاف اس کے جمشید نہایت چست اور مستعد اور جفاکش شہزادہ تھا۔ سلطان فاتح کی وفات کے بعد ان دونوں شہزادوں میں سے ایک بھی قسطنطنیہ میں موجود نہ تھا۔ سلطان فاتح نے اپنے وزیر اعظم احمد کیدوک فاتح کرمیا کو اٹلی کے جانب فوج کشی کرنے سے بیشتر سپہ سالاری پر مامور کر کے اس کی جگہ محمد پاشا کو وزیر اعظم بنا لیا تھا۔ محمد پاشا وزیر اعظم کی خواہش تھی کہ سلطان فاتح کے بعد شہزادہ جمشید کو تخت پر بٹھایا جائے، چنانچہ اس نے سلطان فاتح کے وفات کا حال پوشیدہ رکھنا چاہا اور جمشید کے پاس خبر بھیجی کہ فوراً قسطنطنیہ کی طرف آؤ، مگر یہ خبر پوشیدہ نہ رہ سکی۔ جاننثار فوج نے فوراً بغاوت کر کے وزیر اعظم محمد پاشا کو قتل کر دیا اور اس کی جگہ اسحاق پاشا کو وزیر اعظم بنایا، اور بایزید کے پاس خبر بھیجی کہ سلطان فاتح کا انتقال ہو گیا ہے، فوراً قسطنطنیہ کے طرف روانہ ہو جاؤ۔ اس ینگ چری یعنی جاننثار فوج نے خودسری کی راہ سے قسطنطنیہ میں بڑی بدنظمی پیدا کر دی، سوداگروں اور مالدار لوگوں سے زبردستی روپیہ حاصل کیا اور تمام محکموں پر قابض و متصرف ہو گئے۔ ادھر سپہ سالار احمد کیدوک جو اٹلی کے شہر اوٹرانٹو پر قابض و متصرف ہو کر آئندہ موسم بہار میں روما پر فوج کشی کی تیاریاں کر چکا تھا اور ٹرانٹو کو ہر طرح قلعہ بند اور مضبوط بنا چکا تھا تاکہ آئندہ چڑھائیوں اور لڑائیوں کے وقت یہ شہر ایک مستقل اور مضبوط مرکزی مقام کا کام دے سکے۔ سلطان کی خبر وفات کو سن کر بہت مغموم ہوا۔ اس نے فوراً اوٹرانٹو میں ہر قسم کی ضروریات فراہم کر کے اپنے ایک ماتحت سردار کو اوٹرانٹو کا حاکم اور وہاں کی فوج کا سپہ سالار بنایا، مناسب ہدایات کیے اور خود قسطنطنیہ کی جانب روانہ ہوا تاکہ وہاں نئی سلطان کی خدمت میں اٹلی کے فتح کے متعلق تمام باتیں عرض کر کے اور اجازت لے کر واپس آئے یا خود سلطان ہی کو اٹلی کے طرف لائے۔ سلطان فاتح کی وفات کا حال بایزید کو عماسیہ میں پہلے معلوم ہو گیا اور وہاں سے صرف 4000 فوج لے کر 2 منزلہ اور 6 منزلہ ارغال کرتا ہوا قسطنطنیہ تک پہنچ گیا۔ یہاں آتی ہی تخت سلطنت پر جلوس کیا، مگر جاننثاری فوج نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا اور اس کے سرداروں نے سلطان سے عرض کیا کہ ہماری تنخواہوں اور جاگیروں میں بیش قرار اضافہ کی جائے اور خوب انعام و اکرام دلوائے، ورنہ ہم ابھی آپ کو قتل کر دیں گے۔ بایزید فوج کی اس خود سرانہ رویے سے مرعوب ہو گیا اور اس نے جاننثاری فوج کے مطالبات کو منظور کر کے آئندہ کے لیے اس رسم کی بنیاد رکھ دی کہ جب کوئی نیا سلطان تخنشی ہو تو فوج کو انعام و اکرام دے کر خزانہ شاہی کا ایک بڑا حصہ اس طرح ضائع کر دے۔ بایزید کی اس پہلی کمزوری نے بتا دیا تھا کہ وہ کوئی زبردست اور قوی بازو سلطان اور اپنے باپ کا نمونہ نہ ہو سکے گا، لیکن ایک طرف سے اس کا اپنے بھائی جمشید سے عمر میں بڑا ہونا، دوسرے وزیر اسحاق پاشا اور جاننثاری فوج کا طرفدار ہونا باعث اس کا ہوا کہ اراکین سلطنت کو باوجود اس احساس کے کہ وہ قوی دل سلطان نہیں ہے، اس کی مخالفت کی جرت نہ ہو سکی۔ چند ہی روز کے بعد سپہ سالار احمد کیدوک بھی اٹلی سے قسطنطنیہ پہنچ گیا۔ چونکہ اس کا رقیب وزیر اعظم محمد پاشا بایزید کا مخالف اور جمشید کا طرفدار تھا، لہٰذا احمد کیدوک نے بھی
بلاپس وہ پیش آتی ہی سلطان بایزید ثانی کی بیعت کر لی۔ جمشید کو باپ کے مرنے کی خبر کسی قدر دیر سے پہنچی۔ اس وقت بایزید ثانی قسطنطنیہ میں آ کر تخنشین ہو چکا تھا۔ جمشید نے ایشیائی کوچک میں شہروں پر قبضہ کرنا شروع کیا اور شہر برسا پر قبضہ کر کے اپنے بھائی سلطان بایزید ثانی کو لکھا کہ سلطان فاتح نے آپ کو اپنا ولی عہد نہیں بنایا تھا، اس لیے آپ کا تنہا کوئی حق نہیں ہے کہ تمام سلطنت کے مالک و فرمان روا بن جائے۔ مناسب یہی ہے کہ ایشیائی مقبوضات میرے ماتحت حکومت میں رہے اور یورپی ملکوں پر آپ حکمرانی کرے۔ سلطان بایزید ثانی نے اس درخواست کو رد کر دیا اور جواباً کہا کہ ایک نیام میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی۔ قسطنطنیہ میں سلطان فاتح کے بہن اور ان دونوں بھائیوں کی پھوپھی موجود تھی۔ اس نے بھتیجے سلطان بایزید ثانی کے پاس جا کر اس کو سمجھایا کہ دونوں بھائیوں کا لڑنا اچھا نہیں ہے اور مناسب یہی ہے کہ جمشید کو ایشیائی کوچک کا تمام علاقہ دے دیا جائے، مگر سلطان بایزید ثانی نے پھوپھی کی نصیحت پر کوئی التفات نہ کیا اور یہی جواب دیا کہ میں زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتا ہوں کہ جمشید اور اس کے اہل عیال بیت المقدس میں جا کر سکونت اختیار کرے اور میں اس کے پاس صوبہ کریمیا کی آمدنی کا ایک حصہ اس کی گزارے کے لیے بھجواتا رہوں گا۔ بہرحال مصالحت کی کوئی شکل پیدا نہ سکی۔ جمشید اس بات سے واقف تھا کہ اگر میں تخت سلطنت کو حاصل نہ کر سکا تو سلطان بایزید ثانی مجھ کو ہرگز زندہ نہ چھوڑے گا، لہٰذا وہ اپنی جان کی حفاظت کے لیے بھی مجبور ہو گیا کہ سلطان بایزید ثانی کا مقابلہ کرے اور تخت سلطنت کے حصول کی کوشش میں کوتاہی نہ کرے۔ سلطان بایزید ثانی نے اپنے سپہ سالار احمد کی دو قابلیت اور تجربہ کاری سے فائدہ اٹھایا اور اپنے بھائی جمشید کے مقابلے پر مستعد ہو گیا۔ چنانچہ 886 ہجری مطابق 2 جون 1481 عیسوی دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا۔ جمشید کی فوج کی اکثر سردار اپنی اپنی جمعیتوں کے عین معرکہ جنگ میں سلطان بایزید ثانی کی طرف چلے آئے اور اس طرح جمشید کو سلطان بایزید ثانی کی فوج سے شکست کھانی پڑی۔ ادھر یہ دونوں بھائی ایشیائی کوچک میں مصروف جنگ تھے۔ ادھر روما کا پوپ جو روما سے بھاگنے کی تیاری کر چکا تھا، سلطان فاتح کی خبر وفات سن کر روما میں ٹھہرا رہا اور یورپ کے عیسائی ملکوں سے صلیبی مجاہدین کو دعوت دی کہ آ کر اٹلی کو بچاؤ اور اس فرصت کو غنیمت سمجھ کر اوٹرانٹو سے ترکوں کا نکال دو۔ چنانچہ ہسپانیہ اور فرانس آسٹریا تک کے عیسائی دوڑ پڑے اور عیسائی فوجوں نے اوٹرانٹو پر چڑھائی کر کے اس کا محاصرہ کر لیا۔ ایشیائی کوچک میں جب سلطان بایزید ثانی اور جمشید کی فوجیں ایک دوسرے کے مد مقابل پہنچ چکی تھے تو اسی زمانے میں اوٹرانٹو پر حملہ آوری کی تیاریاں عیسائیوں نے کر لی تھی۔ قسطنطنیہ سے کوئی مدد اوٹرانٹو کی فوج کو نہ مل سکی۔ ترکوں نے خوب جم کر عیسائی فوجوں کا مقابلہ کیا، لیکن جب اس کو قسطنطنیہ کی طرف سے مایوسی ہو گئی تو انہوں نے عیسائیوں کے پاس پیغام بھیجا کہ ہم مدافعت کی پوری طاقت رکھتے ہیں اور ہم کو مغلوب کرنا تمہارے لیے آسان کام نہیں ہے، مگر ہم اب دیر تک لڑنا اور خون بہانا مناسب نہیں سمجھتے۔ اگر تم صلح کے ساتھ اس شہر کو لینا چاہتے ہو تو ہم تمہارے سپرد کرنے کے لیے تیار ہیں، بشرطیکہ ہم کو یہاں سے عزت و اطمینان کے ساتھ قسطنطنیہ کی طرف چلے جانے کی اجازت دو۔ عیسائیوں نے فوراً اس پیغام کو منظور کر کے شرائط صلح کی دستاویز لکھ کر ترکی سردار کے پاس بھیج دی، جس کی روح سے عثمانیہ لشکر کے ہر فرد کی جان و مال کو امن دی گئی تھی۔ اس طرح صلح نامے کی تکمیل کے بعد ترکوں نے شہر کا دروازہ کھول دیا اور عیسائیوں کا شہر پر قبضہ کرا کر خود وہاں سے روانہ ہونے کی تیاری کرنے لگے، لیکن عیسائی سرداروں نے بدعہدی کر کے تمام اسلامی فوج کو قتل کرنا شروع کر دیا۔
شہر کی گلیاں میدان جنگ بن گئی اور عیسائیوں نے ہر طرف سے گھیر کر نہایت ہی ظالمانہ اور غیر شریفانہ طور پر قریباً تمام ترکوں کو قتل کر ڈالا اور اوٹرانٹو کی گلیاں ترکوں کے خون سے لالہ زار بن گئی۔ سلطان بایزید ثانی کے تخت نشینی کے بعد ہی سلطنت عثمانیہ کو یہ نہایت سخت اور شدید نقصان پہنچا، کیونکہ جو میخ ملک اٹلی میں گئی تھے وہ اکڑ گئے اور ملک اٹلی کے فتح کا دروازہ جو ترکوں نے کھول لیا تھا وہ پھر بند ہو گیا، اور روما کے گرجے پر جو حسرت و مایوسی کے بادل چھا گئے تھے وہ یک لخت دور ہو گئے، اور اندلس کے ضعیف مسلمانوں کو جو زبردست امداد پہنچنے والی تھی اس کا امکان چاہتا رہا۔ احمد کے دو کو پھر اتنی فرصت ہی نہ ملی کہ وہ سلطان بایزید ثانی سے رخصت ہو کر اس طرف آتا اور اٹلی والوں سے اپنے مقتول سپاہیوں کا انتقام لیتا۔ ادھر جمشید شکست کھا کر ایشیائی کوچک میں نہیں ٹھہرا، اور اپنے ہمراہیوں کی غداری کا معائنہ کرنے کے بعد اس نے ایشیائی کوچک کی کسی ترکی سردار اور صوبادار پر بھی اعتماد کرنا مناسب نہیں سمجھا، بلکہ اس کی مال اندیش نظر نے اپنی حفاظت اور آئندہ مقابلے پر مستعد ہونے کے لیے سلطنت مصر کو سب سے بہتر خیال کیا۔ مصر میں مملوکیوں کی حکومت تھی اور خاندان شراکسا کا بادشاہ ابو سعید قائد بیگ حکمران تھا۔ چونکہ مصر میں عباسی خلیفہ بھی رہتا تھا، اس لیے عالم اسلام میں مصر کی سلطنت خاص طور پر تعظیم و تکریم کی نگاہ سے دیکھی جاتی تھی۔ بایزید سے شکست کھا کر چند جانثار ہمراہیوں اور اپنی والدہ اور بیوی کے ساتھ جمشید مصر کی جانب روانہ ہوا۔ ابھی حدود سلطنت عثمانیہ سے باہر نہیں نکلا تھا کہ ایک ترک سردار نے اس کے قافلے پر چھاپا مارا اور تمام ساز و سامان جو جمشید کے ساتھ تھا لوٹ لیا۔ جمشید اپنا سامان لٹوا کر جل حدود سلطنت عثمانیہ سے نکل گیا، اور وہ ترک سردار اس کا لوٹا ہوا سامان لے کر اس امید پر قسطنطنیہ پہنچا کہ سلطان بایزید ثانی خوش ہوگا۔ اس نے جب سلطان بایزید ثانی کی خدمت میں جمشید کا سامان پیش کیا تو سلطان بایزید نے اس ترک سردار کو، جس نے ایک شکست خوردہ اور تباہال قافلے کو لوٹا تھا، قتل کر دیا۔ جمشید کے قریب پہنچنے کا حال جب مصر کی چرکسی سلطان نے سنا تو اس نے نہایت عزت و احترام کے ساتھ اس کا استقبال کیا اور بادشاہوں کی طرح اپنا مہمان رکھ کر اس کو تسلی اور دلجوئی کی۔ جمشید 4 مہینے ابو سعید قائد بیگ کا مہمان رہا۔ اس کے بعد وہ مصر سے حج بیت اللہ کے لیے روانہ ہوا۔ حج بیت اللہ سے فارغ ہو کر اور مکہ و مدینہ کی حاضری سے سعادت اندوز ہو کر جمشید مصر میں آیا۔ اس عرصے میں سلطان بایزید ثانی اور سلطان مصر کے درمیان خط و کتابت کا سلسلہ جاری رہا، اور سلطان مصر نے اپنے مہمان شہزادے کے خلاف کوئی حرکت کرنے پر مطلق رضامند نہ ہوا، بلکہ اس نے جمشید کو ہر قسم کی امداد دینا اپنا اخلاقی فرض سمجھا۔ آخر جمشید نے مصر پہنچ کر جنگی تیاری شروع کی اور سلطان مصر اس کو فوج اور روپیہ سے مدد کی۔ جمشید اپنی حالت درست کر کے اپنی ماں اور بیوی کو مصر ہی میں چھوڑ کر سلطان بایزید ثانی کے مقابلے کے لیے روانہ ہوا۔ فلسطین و شام کے ملک میں ہوتا ہوا ایشیائی کوچک کے جنوبی اور مغربی حصے سے داخل ہوا۔ بایزید یہ خبر سنتی ہی اپنی تجربہ کار سپہ سالار احمد کے 2 کو ہمراہ لے کر مقابلے کے لیے روانہ ہوا۔ اس مرتبہ خوب زور و شور کی لڑائی میں بھی جمشید کو ایشیائی کوچک کے بعض سرداروں کی وجہ سے شکست ہوئی۔ ان لوگوں نے جمشید کے ساتھ مل کر سلطان بایزید ثانی سے لڑنے کا وعدہ کر کے جمشید کو مصر سے بلایا تھا، اور اس طرح اس کی باقی فوج کو بھی بددل کر کے سلطان بایزید ثانی کی فتح کا موجب ہو گئے۔ اس مرتبہ شکست کھا کر جمشید کو مصر کی طرف جاتی ہوئی شرم دامن گیر ہوئی، اور اس نے کہا
کہ اب سلطان مصر اور اپنی بیوی اور والدہ کو منہ دکھانے کا موقع نہیں رہا۔ اگر وہ مصر چلا جاتا تو یقیناً چند روز ہی کے بعد ایسا وقت آ جاتا کہ سلطنت عثمانیہ کے تمام سپہ سالار ان افواج متفقہ طور پر اس کو مصر سے قسطنطنیہ لے جانے کی کوشش کرتے اور تخت سلطنت پر بٹھاتے، مگر قضاء و قدر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جمشید نے بجائے مصر کے اس بات کی کوشش کی کہ کسی طرح سلطنت عثمانیہ کی یورپی حصے میں پہنچ کر اور وہاں کے سرداروں نے سرحد کی عیسائی سلاطین سے امداد حاصل کر کے جنگ و پیکار کا سلسلہ جاری کرو۔ اس شکست کے بعد بھی اس کی حالت بہت نازک ہو گئی تھی اور 30-40 سے زیادہ رفیق اس کے ساتھ نہ تھے، اس لیے وہ چاہتا تھا کہ کسی جگہ دم لینے اور اپنی حالت درست کرنے کا موقع ملے۔ یہ موقع اس کو مصر ہی میں خوب مل سکتا تھا، جہاں سلطان مصر اس کی ہر طرح مدد کرنے کو تیار تھا، مگر اس نے روڈس کے حکمران عیسائیوں کی پارلیمنٹ کو لکھا کہ کیا تم اس بات کی اجازت دے سکتے ہو کہ اس تمہارے جزیرے میں چند روز قیام کر کے پھر یونان اور البانیہ کی طرف چلا جاؤں اور اپنے ملک کو حاصل کرنے کی کوشش کروں۔ اس پیغام کو سنتی ہی روڈس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور ان مقدس عیسائیوں نے جمشید کے اس ارادے کو نعمت غیر مترقبہ سمجھ کر عیسائی سلاطین کے چہروں پر ذلت و کمینگی کا سیاہ پاؤڈر ملنے کے لیے ایک شیطانی منصوبہ سوچا۔ جمشید ممکن تھا کہ اپنے روڈس جانے کے ارادے پر نظر ثانی کرتا اور ملک شام میں مقیم رہ کر چند روز انجام اور عواقب امور کو سوچتا، اور اس عرصے میں سلطان مصر بااصرار اس کو مصر واپس بلاتا اور اس کی ماں اور بیوی کی محبت اس کو مصر کی طرف کھینچتی۔ لیکن روڈس کی پارلیمنٹ کی صدر مس می ڈابسن نے فوراً جمشید کو لکھا کہ ہم آپ کو سلطنت عثمانیہ کا سلطان تسلیم کرتے ہیں اور آپ کی تشریف آوری ہمارے لیے موجب عزت اور افتخار ہوگی، اور میں اپنی پارلیمنٹ کی جانب سے آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ ہماری عزت افزائی کے لیے ضرور روڈس میں قدم رنجہ فرمائے۔ ہماری تمام فوج، تمام خزانہ، تمام جہاز اور تمام طاقتیں آپ کی خدمت گزاری اور اعانت کے لیے وقف ہے، اور یہاں آپ کے لیے ہر قسم کا ضروری سامان اور طاقت موجود مہیا کر دی جائے گی۔ اس جواب کو سن کر جمشید تحمل نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بلا توقف 30 آدمیوں کو ہمراہ لے کر روڈس کی طرف چل دیا۔ جزیرے کے ساحل پر اتر کر اس نے دیکھا کہ استقبال کے لیے آدمی موجود ہے۔ وہاں سے وہ 10 کو احتشام کے ساتھ دارالسلطنت میں پہنچایا گیا۔ ڈی آپسن یا ڈابسن نے، جو پارلیمنٹ کا پریزیڈنٹ تھا، فوج کے ساتھ شاندار استقبال کیا اور شاہی مہمان کی حیثیت سے ٹھہرایا، لیکن بہت جلد شہزادہ جمشید کو معلوم ہو گیا کہ وہ مہمان نہیں بلکہ ایک قیدی ہے۔ ڈابسن نے سب سے پہلے جمشید سے ایک اقرارنامہ اس مضمون کا لکھوایا کہ اگر میں سلطنت عثمانیہ کا سلطان ہو گیا تو فرقہ ٹائٹس یعنی روڈس کے حاکموں کو ہر قسم کی مراعات عطا کروں گا۔ اس کے بعد اس نے سلطان بایزید کو لکھا کہ جمشید ہمارے قبضے میں موجود ہے، اگر آپ ہم سے صلح رکھنا چاہتے ہیں تو ہم کو اپنے تمام بندرگاہوں میں آنے جانے اور تجارت کرنے کی آزادی دیجیے، ہر قسم کے محصول ہم کو معاف کیجیے، اور آپ کا کوئی اہلکار ہم سے کسی جگہ کسی قسم کا محصول طلب نہ کرے۔ نیز 45,000 عثمانی سکے سالانہ ہم کو دیجیے تاکہ ہم جمشید کو اپنی حفاظت اور قید میں رکھیں، اور اگر آپ نے ہماری ان شرائط کو منظور نہ کیا تو ہم اس شہزادے کو آزاد چھوڑ دیں گے تاکہ وہ آپ سے تخت سلطنت چھین لینے کی کوشش کر سکے۔ سلطان بایزید ثانی نے بلا تعمیل ڈی آپسن کے تمام مطالبات کو منظور کر لیا اور 45,000 ٹوکٹ یعنی 3 لاکھ روپے سے بھی زیادہ سالانہ رقم روڈس والوں کے پاس بھجواتا رہا،
ادھر ڈی آپشن پریزیڈنٹ روڈس نے جمشید کی تکیہ غریب الوطن ماں کے پاس پیغام بھیجا کہ اگر 1.5 لاکھ روپیہ سالانہ ہمارے پاس بیچتی رہو گی تو ہم تمہارے بیٹے جمشید کو سلطان بایزید ثانی کے سپرد نہ کریں گے اور اس کو بحفاظت آرام سے اپنے پاس رکھیں گے، ورنہ سلطان بایزید ثانی اس سے بھی زیادہ روپیہ ہم کو دینا چاہتا ہے، ہم مجبوراً اس کے سپرد کر دیں گے اور ظاہر ہے کہ وہ جمشید کو قتل کر کے اطمینان حاصل کرے گا۔ اس پیغام کو سنتی ہی جمشید کی ماں نے جس طرح ممکن ہو سکا 1.5 لاکھ روپیہ ڈیڈ آپشن کے پاس بیچ دیا اور لکھا کہ میں ہمیشہ یہ رقم بیچتی رہوں گی۔ غرض کے روڈس والوں نے جمشید کو جلب منفیت کا بہترین ذریعہ بنایا اور اس کے ذریعے سے فائدہ اٹھانے میں جھوٹ بولنے اور دھوکہ دینے سے مطلق پرہیز نہیں کیا۔ اس طرح جلب منفیت کی تدابیر کام میں لا کر روڈس والوں نے سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سلطان بایزید ثانی یا مصر جمشید کے حاصل کرنے کے لیے ہمارے ملک پر حملہ کر دے، اور یہ سونے کی چڑیا ہاتھ سے جاتی رہی۔ لہٰذا انہوں نے جمشید کو روڈس میں رکھنا مناسب نہ سمجھا اور اس کو سلطنت فرانس کے حدود میں شہر نائس کی طرف روانہ کر دیا اور ایک جمعیت اس کی نگرانی اور دیکھ بھال پر مامور کر دی۔ نائس سے پھر دوسرے مختلف شہروں میں اس کو تبدیل کرتے رہے اور اس عرصے میں شہزادی کے ہمراہیوں کو یکے بعد دیگرے جدا کرتے رہے، یہاں تک کہ جمشید تنہا رہ گیا۔ فرانس کے ایک شہر میں جب جمشید کو ٹھہرایا گیا تو اتفاقاً حاکم شہر کی لڑکی فلفائن ہیلنیا اس پر عاشق ہو گئی۔ چند روز کے بعد اس شہر سے بھی اس کو جدا کر کے اس کو ایک خاص مکان میں جو اسی کے لیے فرانس کے بادشاہ نے تعمیر کرایا تھا لے جا کر رکھا۔ اب گویا شہزادہ پر بادشاہ فرانس نے اپنا قبضہ کر لیا، کیونکہ وہ ایک نہایت قیمتی مال تھا اور ہر شخص اس پر قبضہ جمانا چاہتا تھا۔ یہ مکان کئی منزل کا تھا، نیچے اور اوپر کے منزلے میں تو محافظ اور چوکیدار رہتے تھے، بیچ کے منزل میں شہزادے کو رکھا جاتا تھا۔ اس عرصے میں شاہ فرانس، پوپ روما اور دوسرے عیسائی سلاطین نے ڈی آپشن سے خط و کتابت کر کے شہزادہ جمشید کو اپنے اپنے قبضے میں لینے کی درخواست کی۔ شہزادہ گویا ایسا مال تھا جو نیلام کے میدان میں رکھا ہو اور ہر شخص اس پر بولی بول رہا ہو۔ ڈی آپشن چونکہ شہزادی کے ذریعے خوب نفع اٹھاتا رہا اور وہ اس کو اپنے قبضے میں رکھنے کی قیمت پہنچتا تھا، لہٰذا اس نے نہ تو کسی کو صاف جواب دیا نہ اس کے دینے پر رضامند ہوا، بلکہ خط و کتابت کی طول دینے اور شرائط کے طے کرنے میں وقت کو ٹالتا رہا۔ 895 ہجری تک شہزادہ جمشید ملک فرانس میں رہا اور روڈس والے برابر سلطان بایزید ثانی سے روپیہ وصول کرتے رہے۔ جب ڈی آپشن کو یقین ہو گیا کہ عیسائی سلاطین بالخصوص فرانس کا بادشاہ جمشید پر قبضہ کر لے گا کیونکہ وہ اس ملک میں فروکش ہے، تو اس نے جمشید کو بلا لینے کی تجویز کی اور ادھر جمشید کی ماں کو لکھا کہ 1.5 لاکھ روپیہ سفر خرچ کے لیے بیچ دو تو میں تمہارے بیٹے کو فرانس سے بلا کر تمہارے بیٹے کو پاس مصر میں پہنچا دوں۔ اس بیچاری نے فوراً یہ روپیہ بھجوا دیا اور ڈی آپشن نے اپنے آدمیوں کو لکھا کہ جمشید کو ملک فرانس سے اب اٹلی میں لے آؤ۔ یہ حال جب فرانس کے بادشاہ چارلس ہشتم کو معلوم ہوا تو اس نے مخالفت کی اور کہا کہ میں جمشید کو ہرگز اپنی عملداری سے باہر نہ جانے دوں گا۔ آخر بڑی رد و کت کے بعد چارلس ہشتم نے اس شرط پر جمشید کو اٹلی جانے کی اجازت دی کہ پوپ 10,000 روپیہ بطور ضمانت جمع کرے کہ اگر دربار فرانس کی اجازت کے بغیر جمشید کو اٹلی سے باہر جانے دیا تو یہ 10,000 روپیہ ضبط ہو جائے گی
ادھر پوپ نے ایک ضمانت روڈس کے حاکموں کو دی، جس کا منشا یہ تھا کہ اگر وہ فوائد جو روڈس کی حکومت کو جمشید کے ذریعے پہنچ رہے ہیں جمشید کے اٹلی آنے سے رک گئی تو پوپ ان نقصانات کی تلافی کرے گا۔ غرض 895 ہجری میں شہزادہ جمشید شہر روما میں داخل ہوا اور یہاں اس کا شاندار استقبال کیا گیا اور پوپ کے شاہی محل میں ٹھہرایا گیا۔ فرانسیسی سفیر شہزادے کے ہمراہ تھا۔ جب فرانسیسی سفیر اور جمشید پوپ سے ملنے گئے تو وہاں پوپ کے نائبوں نے جو دربار میں موجود تھے شہزادے کو پوپ کے سامنے اسی طرح جھکنے کے لیے بار بار کہا جس طرح فرانسیسی سفیر اور دوسرے عیسائی سردار پوپ کے سامنے جھکتے تھے، لیکن سلطان فاتح کے بیٹے نے یہ ذلت کسی طرح گوار نہ کی اور وہ نہایت بے پرواہی اور فاتحانہ انداز سے پوپ کے پاس جا بیٹھا اور نہایت بے پرواہی اور شاہانہ جرأت کے ساتھ پوپ سے گفتگو کی اور اسی گفتگو میں کہا کہ میں آپ سے کچھ تخلیہ میں بھی باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ پوپ نے اس بات کو منظور کیا اور جب تخلیہ ہو گیا تو جمشید نے عیسائی سرداروں کے بدعہدی اور غیر شریفانہ برتاؤ کی شکایت اور اپنے مصائب کے داستان سنائے اور اپنی ماں اور بیوی کے جدائی کا ذکر کرتے ہوئی اس کی آنکھوں میں آنسو بہہ آئے۔ اس داستان غم کو سن کر پوپ کے دل پر بڑا اثر ہوا اور وہ بھی چشم پر آب ہو گیا، مگر کچھ سوچ کر اس نے کہا کہ تمہارا مصر جانا تمہارے لیے مفید نہ ہوگا اور تم اپنے باپ کا تخت حاصل نہ کر سکو گے۔ تم کو شاہ ہنگری نے بھی بلایا ہے۔ تم اگر ہنگری کے طرف چلے جاؤ گے تو تمہارا مقصد بآسانی پورا ہو سکے گا، اور سب سے بہتر تمہارے لیے یہ بات ہے کہ تم دین اسلام کو چھوڑ کر دین عیسوی قبول کر لو، تو پھر تمام یورپ تمہارے ساتھ ہوگا اور نہایت آسانی سے تم قسطنطنیہ کے تخت پر جلوس کر کے سلطنت عثمانیہ کی بادشاہ بن جاؤ گے۔ پوپ اسی قدر کہنے پایا تھا کہ جمشید نے فوراً اس کو رک کر کہا کہ ایک سلطنت عثمانیہ کیا اگر ساری دنیا کی حکومت و بادشاہی بھی مجھ کو ملنے والی ہو تو میں اس کو ٹوکر مار دوں گا، لیکن دین اسلام کے ترک کرنے کا خیال تک بھی دل میں نہ لاؤں گا۔ پوپ نے یہ سنتی ہی اپنے کلام کا پیرا یہ بدل دیا اور معمولی دلجوئی کے بات کر کے جمشید کو رخصت کر دیا، اور وہ جس طرح فرانس میں زیر حراست رہتا تھا اسی طرح روما میں بھی بطور قیدی رہنے لگا۔ جمشید کے روما میں آ جانے کا حال سن کر سلطان مصر نے اپنا ایلچی روما میں بھیجا۔ اس کو یقین تھا کہ روما سے جمشید اب مصر پہنچایا جائے گا، اس لیے یہ ایلچی استقبال کے لیے بھیجا گیا۔ ادھر سلطان بایزید نے جمشید کی اٹلی آنے کی خبر سن کر اپنا سفیر تحف و ہدایہ کے ساتھ پوپ کی خدمت میں روانہ کیا کہ پوپ سے معاملہ طے کرے، کیونکہ پوپ کی نسبت خیال تھا کہ وہ اپنے اختیار سے جمشید کو چاہے جہاں بھیج سکتا ہے، اور روڈس والوں کے منشا کو پورا کرنا پوپ کے لیے ضروری نہیں ہے۔ شاہ مصر کے سفیر نے روما میں داخل ہو کر اول جمشید کو تلاش کیا، اور جب اس کی خدمت میں پہنچا تو اسی طرح آداب بجا لایا جیسا کہ سلطان قسطنطنیہ کے خدمت میں حاضر ہو کر آداب بجا لاتا۔ اسی سفیر نے جمشید کو یہ حال سنایا کہ آپ کی والدہ سے کسی قدر روپیہ سفر خرچ کے لیے ڈی آپسن نے منگایا ہے۔ یہ سن کر جمشید پوپ کی خدمت میں ماں سفیر پہنچا اور اس دھوکہ بازی کا استغاثہ دائر کیا۔ پوپ نے بہت ہی تھوڑے سے روپے ڈی آپسن کے وکیل سے جمشید کو دلوا کر اس قصے کو ختم کر دیا۔ مصر کا سفیر ناکام مصر کو واپس چلا گیا۔ بایزید کے سفیر نے پوپ سے مل کر قریباً اسی قدر رقم پر جو ڈی آپسن کو بایزید دیا کرتا تھا معاملہ طے کر لیا، اور اس طرف سے اطمینان حاصل کر کے قسطنطنیہ کو واپس چلا گیا، اور پوپ نے جمشید کی نگرانی کا معقول انتظام کر لیا اور وہ بددستور قیدیوں کے طرح رہنے لگا۔
اس کے 3 سال بعد پوپ جس کا نام شنیوس تھا فوت ہو گیا اور اس کے جگہ سکندر نامی پوپ مقرر ہوا۔ یہ جدید پوپ پہلے پوپ سے شرارت میں بدرجہ فائق تھا۔ اس نے تخنشی ہوتی ہی سلطان بایزید ثانی کے دربار میں ایلچی روانہ کیا اور پیغام بھیجا کہ 40,000 ڈوکٹ سالانہ جو پہلے سے مقرر ہے وہ اب بدستور بیچتے رہے اور 3 لاکھ ڈوکٹ یہ مشت اب بیچ دے تو میں ہمیشہ کے لیے آپ کو جمشید کے خطرے سے نجات دے سکتا ہوں، یعنی اس کو ہلاک کر سکتا ہوں۔ پوپ سکندر کے سفیر کا نام جارج تھا۔ جارج نے درباری قسطنطنیہ میں بڑے سلیقے کے ساتھ گفتگو کی اور اپنی قابلیت کا اس خوبی کے ساتھ اظہار کیا کہ سلطان بایزید نے پوپ کو اس سفیر کی سفارش لکھی کہ یہ ایسا لائق ہے کہ اس کو اپنا نائب بنائے۔ یہ سفیر ابھی قسطنطنیہ ہی میں مقیم تھا کہ 901 ہجری میں فرانس کے چارلس ہشتم نے اٹلی پر حملہ کیا اور اس حملاوری کا سبب بھی بجز اس کے اور کچھ نہ تھا کہ شہزادہ جمشید کو اب جدید پوپ سکندر کے قبضے میں نہ رہنے دیا جائے اور اس کو ہرگز انمایا کو اپنے قبضے میں لے لیا جائے۔ چارلس ہشتم کے حملہ آور ہونے پر پوپ سکندر روما سے بھاگ کر سینٹ اینجلو کے قلعے میں پناہ لی اور بھاگتی ہوئی شہزادہ جمشید کو بھی جیسے وہ خزانے سے زیادہ قیمتی سمجھتا تھا اپنے ساتھ لیتا گیا۔ وہ روز کے بعد پوپ اور شاہ فرانس کے درمیان شرائط صلح نامے طے کرنے کے لیے ایک مجلس منعقد ہوئی۔ سب سے پہلی شرط جو چارلس نے پیش کی وہ یہ تھی کہ جمشید میرے قبضے میں رہے گا۔ آخر ایک امکان میں پوپ، چارلس، جمشید صرف 3 شخص جمع ہوئی اور پوپ نے جمشید کو مخاطب کر کے دریافت کیا کہ کیوں شہزادے تم یہاں رہنے چاہتے ہو یا بادشاہ فرانس کے پاس؟ جمشید نے کہا کہ میں شہزادہ نہیں رہا بلکہ ایک قیدی ہوں، مجھ کو جہاں چاہے رکھو، میں کچھ نہیں کہتا۔ بہرحال چارلس ہشتم شاہ فرانس جمشید کو اپنے ساتھ نیلپز میں لے آیا اور وہاں سے اس کو رک کر ایک سردار مناسب جمعیت کے ساتھ اس کو نگران مقرر کیا گیا۔ اب پوپ سکندر کی تمام امیدیں سلطان بایزید ثانی سے روپیہ وصول کرنے کی خاک میں مل گئی۔ حالانکہ سلطان بایزید ثانی 3 لاکھ ڈوکٹ ادا کرنے پر آمادہ ہو چکا تھا اور پوپ کے سفیر سے معاملہ طے کر لیا تھا۔ پوپ کو چونکہ روپے کا لالچ تھا اس لیے اس نے سلطان بایزید ثانی کو لکھا کہ اگرچہ جمشید یہاں سے نیلپس چلا گیا ہے مگر میں ضرور اس کا کام تمام کرا دوں گا اور آپ سے روپیہ پانے کا مستحق ہوں گا جیسا کہ طے ہو چکا ہے۔ اس کے بعد پوپ سکندر نے ایک یونانی حجام کو اس کام کے لیے انتخاب کیا۔ یہ یونانی حجام اول مسلمان ہو چکا تھا اور اس کا نام مصطفیٰ رکھا گیا تھا۔ اس کے بعد وہ مرتد ہو گیا اور اٹلی میں آ کر پیشہ حجامی کے بدولت پوپ تک پہنچ گیا۔ پوپ نے اس مصطفیٰ حجام کو نیلپس کی جانب روانہ کیا اور زہر کی ایک پڑیا دی کہ کسی طرح یہ پڑیا جمشید کو کھلا دی جائے۔ اس زہر کا اثر یہ تھا کہ آدمی فوراً نہیں مرتا تھا بلکہ چند روز کے بعد بیمار ہو کر مرتا تھا اور کوئی دوا کارگر نہ ہو سکتی تھی۔ مصطفیٰ نیلپز میں پہنچا اور رفتہ رفتہ رسوخ پیدا کر کے شہزادہ جمشید تک پہنچنے لگا۔ ایک حجام کو ایسے معزز قیدی تک پہنچنے سے پاسبانوں نے بھی روکنا ضروری نہیں سمجھا کیونکہ اس سے کسی قسم کا اندیشہ نہیں ہو سکتا تھا۔ آخر مصطفیٰ نے موقع پا کر وہ زہر کی پڑیا شہزادہ جمشید کو کسی طرح دھوکے سے کھلا دی اور شہزادہ لاعلاج بیماری میں مبتلا ہو گیا اور اس قدر کمزور و ناتوان ہو گیا کہ اسی حالت میں مصر سے اس کی ماں کا خط اس کے پاس پہنچا کہ وہ اس خط کو کھول کر پڑھ بھی نہ سکا
اور اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے کہ الہی، اگر یہ کفار میرے ذریعے سے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں تو مجھ کو آج ہی اٹھا لے اور مسلمانوں کو ان کی شر سے بچا لے۔ مزید کارروائیاں کی کہ زہر میں بجھے ہوئی استری سے جمشید کی حجامت بنائی اور اس طرح بھی اس کی جل کے نیچے زہر کا اثر پہنچا دیا گیا۔ جس روز جمشید نے یہ مذکورہ دعا مانگی، اسی روز اس کے روح نے اس جسم خاکی کو چھوڑ کر عالم باقی کے طرف پرواز کی۔ یہ واقعہ 901 ہجری کا ہے۔ جمشید نے 36 سال کی عمر میں 13 برس قید فرنگی مصائب جھیل کر وفات پائی۔ اس کی لاش سلطان بایزید ثانی کے درخواست کے موافق عیسائیوں نے بایزید کے پاس بھیج دی اور بایزید نے اس کو برسا میں دفن کرایا۔ سلطان بایزید ثانی نے پوپ سکندر کو بھی وعدے کے موافق روپیہ ادا کر دیا اور اس حجام مصطفیٰ نامی کو بلا کر اپنے ہاں نوکر رکھا اور پھر ترقی دے کر اس کو وزارت کے عہدے جلیلہ تک پہنچا دیا۔ تعجب ہے کہ سلطان بایزید ثانی نے ابتدائی ایام میں تو اس ترکی سردار کو قتل کرا دیا تھا جس نے جمشید کو راستے میں لوٹ لیا تھا، مگر اب 13 سال کے بعد اس نے اس حجام کی ایسی قدر و عزت بڑھائی جس نے جمشید کو قتل کر کے اس ترکی سردار سے زیادہ سنگین جرم کا ارتکاب کیا تھا۔ سلاطین عثمانیہ کے سلسلے میں شہزادہ جمشید کی دلخراش داستان کو اس لیے مناسب تفصیل کے ساتھ اس جگہ بیان کر دیا گیا ہے کہ اس داستان سے اس زمانے کی عیسائی بادشاہوں کی اخلاقی حالت پر ایک تیز روشنی پڑتی ہے اور صاف طور پر ان عیسائی فرمان رواؤں کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس طرح شہزادہ جمشید پر انہوں نے قبضہ کیا اور کس طرح اس سے فوائد حاصل کیے اور کس طرح اس کو قابو رکھنے پر حریص تھے اور اپنے ان مادی اور نفسانی اغراض کے پورا کرنے میں کسی کو شرافت، انسانیت اور اپنی شاہانہ مرتبے کی وقار کی پرواہ نہ تھی۔ ان کے دل میں رحم کا مادہ بھی نہ تھا اور ان پر سلطنت عثمانیہ کا اس قدر روپ طاری تھا اور وہ ایسے خائف و ترسا تھے کہ شہزادہ جمشید کے ذریعے سلطان عثمانی کو اپنے اوپر فوج کشی کرنے سے روکنے کی ذلت آمیز کوشش میں لگی ہوئی تھے۔ ناظرین، یہ تھی شہزادہ جمشید کی حیرتناک داستان جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی۔ یقیناً مجھے اس داستان کو پڑھتی ہی رونا آتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک ہی پہنچ جائے۔ دیکھنے کے لیے شکر گزار ہوں۔